الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى فصل لربك وانحر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کرم اس کا احسان ہے کہ آج کا دن یوم عرفہ ہمارے یہاں یوم عرفہ ہے، یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ، لیکن عرب میں سعودی عرب کے اندر آج یوم النحر بقرہ عید کا دن ہے. آج ہزاروں لاکھوں اللہ کے بندے پوری دنیا سے جمع ہو کر آج شیطان کی رمی کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، حلق کرا رہے ہیں، طواف زیارت کر رہے ہیں. کل انہوں نے وقوف عرفہ کیا تھا. عرفات کے میدان میں سارے لوگ ایک چادر میں، ایک لباس میں، ایک اللہ کا نام لینے والے، ایک اللہ کی محبت میں، ایک اللہ سے تعلق قائم کرنے کے لیے عاجزی کر رہے تھے، ہاتھوں کو اٹھا کر اپنی مرادیں مانگ رہے تھے اور اپنا مسئلہ حل کرا رہے تھے. وہ منظر دیکھ کر آسمان بھی روتا ہے. ہاں، اکثر یہ دیکھا گیا کہ عرفات کے میدان میں بارش ہوتی ہے، جب آنکھوں سے آنسوؤں کی بارش ہو رہی ہے، بے اختیار اگر وہ منظر آپ دیکھ لیں گے تو بے اختیار آپ نہیں رہ پائیں گے. اگر دل میں اللہ کی محبت ہے اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور تعلق ہے تو اس منظر کو دیکھ کر ہم سے نہیں رہا جائے گا. اور جو لوگ وہاں پہنچے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا سے منتخب کر کے چن کر چھانٹ کر ان دیوانوں کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی. اللہ پوری دنیا سے آنے والے حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، حج کو قبول فرمائے، ان کی ساری رکاوٹوں کو دور فرمائے. ان کا جان مال وقت جو انہوں نے قربان کیا اور کر رہے ہیں اللہ رب العزت سب کو قبول فرمائے اور ان کی دعاؤں میں اللہ ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے. یقیناً ان لوگوں نے دعائیں کی اور وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. عرفات سے مزدلفہ، رات مزدلفہ میں ٹھہرے، پھر صبح میں شیطان کو کنکری مارنا ہے، پھر قربانی کرنا ہے، قربانی کے بعد حلق سر کے بال منانا ہے، پھر مکہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، طواف زیارت جو فرض طواف ہے وہ کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا ہے، سعی کرنا ہے. تو یہ سارے ارکان بہت مقبول ہیں اور ایسے کرنے والے اللہ کے بڑے پیارے ہیں. لہذا جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے سامنے بیت اللہ ہوگا، سامنے اللہ کا گھر ہوگا، سامنے مزدلفہ کی وادیاں ہیں، مینا کی وہ گھاٹیاں ہیں جہاں اللہ کے لاکھوں نبی سب نے حج کیا اور ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا تھا، آپ کے صحابہ نے. بلکہ آج تک لاکھوں کروڑوں بندے اس جگہ پر جا کر اپنی مرادیں مانگ چکے ہیں. اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور سب کی دعاؤں میں جو انہوں نے امت کے لیے مانگا ہے اللہ ہمارا بھی اس کے اندر حصہ عطا فرمائے اور ہم تمام کو بھی اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ
حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دعا یاد آ رہی ہے، ایک اللہ والے سے مکہ میں ایک اللہ والے سے دعا سیکھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر سال اللہ آپ کو حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق دے تو میں ایک دعا پڑھ رہا ہوں، آپ سب لوگ آمین کہتے جائیے، آمین کہتے جائیے، شاید قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ ہمیں قبول کر لے۔ اے اللہ اس سال آئندہ ہر سال تا دم آخر، اے اللہ اس سال آئندہ ہر سال تا دم آخر، جب تک جان ہے تا دم آخر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمانا، کبھی محروم نہ فرمانا۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو ہر سال آپ کا ٹکٹ لگ جائے گا، ہر سال آپ کا سفر ہو جائے گا۔ مال کہاں سے آئے گا یہ وہ نہیں دیکھتا، وہ رب غنی ہے، وہ بے نیاز رب ہے، وہ قبول کر لے گا تو سارے راستے کھول دے گا۔ مالدار نہیں جایا کرتے، دل والے جاتے ہیں، عشق والے جاتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کرنے والے جاتے ہیں۔ آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ یہاں رہ کر فرائض اور اللہ کے احکام کو پورا کرنا پڑے گا، گناہوں سے اپنا آپ کو بچانا پڑے گا، پھر اللہ سے یہ دعا مانگتے رہیں کہ اللہ اس سال آئندہ ہر سال تا دم آخر حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمان۔ توفیق نہیں کہہ رہا ہوں، اگر اس دعا کی میں ابھی تشریح اور اس کی تفصیل بیان کرنے جاؤں تو بیان اسی میں ختم ہو جائے گا۔ مشرف فرمانا یعنی توفیق کے آگے کی بات ہے، حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف فرمانا، کبھی محروم نہ فرمانا۔ آمین کہہ دیجیے، اللہ قبول فرمائے۔ بہرحال ہمارے مسائل چل رہے ہیں کہ پچھلے ہفتے ہم نے جو ہے بہت سے مسئلے سیکھے۔ اب جو ہے قربانی کس کو کہتے ہیں، دیکھیے جہاں تک وقت ساتھ دیتا ہے 5 منٹ پہلے اس لیے شروع کیا گیا۔ قربانی کس کو کہتے ہیں تو قربانی نام ہے ذبح حیوان مخصوص فی وقت مخصوص بنیت مخصوصہ، کہ مخصوص جانور کو مخصوص نیت کے ساتھ مخصوص وقت میں ذبح کرنا۔ اب مخصوص جانور کون سا، شارٹ کٹ میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتے، وقت نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر عليكم فتذبحوا جزعۃ من الضان او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ تم ذبح مت کرنا قربانی میں مگر مسنہ جانور۔ مسنہ کا مطلب سن والا، عمر والا، عمر دراز، بڑی عمر والا۔ اب بڑی عمر مسنہ کس کو کہیں گے تو کہا کہ بکرے اور بکری کے اندر جو 1 سال کا مکمل ہو چکا ہو، 1 سال کا مکمل ہو کر دوسرے سال میں لگ گیا ہو، اس کو مسنہ بکرے میں کہا جائے گا۔ شاید پچھلے ہفتے آخر میں چلتے چلاتے ہم نے مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ اگر اس سال بقرہ عید کے دن پہلے دن کوئی بکرا پیدا ہوا تو آئندہ سال دوسرے دن اس کی قربانی ہوگی، کیونکہ پہلی کو تو اس کا 1 سال پورا ہو رہا، پھر 1 سال کے بعد دوسرے سال میں لگ جائے تو لگنے میں کم سے کم 1 دن تو لگاؤ کہ 1 سال پورا کر کے دوسرے سال میں لگ جائے، تو لگنے کے لیے کم سے کم 1 دن تو آگے کرو۔ اس لیے اگر کل یعنی پہلی عید کو کوئی بکرا پیدا ہوا اس سال تو آئندہ سال دوسرے دن اس کی قربانی ہوگی کم سے کم، اور اگر دوسرے دن پیدا ہوا تو آئندہ تیسرے کو ہوگی، اور اگر تیسرے دن پیدا ہوا تو آئندہ سال نہیں ہوگی بلکہ اس کے بعد والے سال تقریباً 2 سال پہ ہوگی۔ بہرحال تو یہ بکرا بکری کے اندر سال کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ سال کا لگ رہا ہے، لگنے کا مسئلہ نہیں، بلکہ پورے یقین کے ساتھ آپ کو بالکل یقین ہے اور سامنے والا پروف دے رہا ہے، بتا رہا ہے، آپ کو اعتماد ہے اور جانور بھی جو ہے بالکل بڑا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے اور سال سے اوپر کا ہے تو آپ خرید لیجیے۔ شک ہو جائے مت لیجیے، شک ہو جائے مت لیجیے۔ اسی لیے ایسے موقع پر جانکار لوگوں کو ساتھ میں رکھنا چاہیے، جو لوگ اس لائن کے ماہر ہیں، جانکار ہیں، وہ ہو تو بہتر ہے تاکہ وہ بتا سکے۔ دانت کا آنا، دانت کا گرا یعنی دانت گرا دینا، دانت کا نکل آنا یہ علامت ہے، کبھی علامت آگے پیچھے ہو سکتی ہے کہ بکرا سال کا ہو گیا لیکن دانت ابھی نہیں آئے، یا کبھی پہلے بھی آ جاتے، 11 مہینے میں آ گئے، سال پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ علامت ہے۔ وہ تو انسان کے جیسے ہمارے یعنی انسانوں میں ہوتا ہے، جو لوگ ٹھیک ٹھاک کھاتے ہیں تو کم عمر میں بڑے لگتے ہیں، اور جن کا مطلب یعنی کاٹھی اور بدن کا کی ساخت ایسی ہوتی ہے، کھانا پینا ایسا ہوتا ہے بیچارے، تو وہ بڑی عمر کے ہو کر بھی بچے یعنی چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح جانوروں میں بھی مسئلہ ہے، سال مکمل ہونا شرط ہے۔ اور بڑے جانور میں بیل اور جو ہے پاڑا وغیرہ میں تو 2 سال مکمل، ما تم علیہ الحولان، 2 سال مکمل ہو چکے ہوں، تیسرے سال میں لگ گیا ہو تو اس کی قربانی اس کو مسنہ کہا جائے گا۔ عجیب افسوس ہوتا ہے کہ محلے میں آپ دیکھیں ایسا لگتا ہے بہت سے لوگ ان کو قربانی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس قربانی آئی گوشت کا سیزن آیا ہے،
کھانے پینے کا سیزن آیا ہے، جانور لا کے باندھ لیا، لگ بھی نہیں رہا ہے کہ وہ دیکھنے میں ہی لگ رہا ہے چھوٹا ہے، 2 سال کا ہوگا بھی، 1.5 سال کا، پورے 2 سال کا جانور لگ رہا ہے، قربانی نہیں ہوگی، ضائع ہو جائے گی. اس لیے اور اونٹ کے اندر 5 سال مکمل ہو چکے ہوں. عام طور پر ہمارے اونٹ کا مسئلہ بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے، لیکن مسئلہ یہ رہے گا. صرف مینڈھے کے اندر دمبا، جو بھیڑ اور ہم لوگ بھیڑا بولتے ہیں، مینڈھا دمبا، اس کی قربانی افضل بھی ہے. ہمارے نبی نے ہر سال مینڈھے کی قربانی کی. ہاں، ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین املحین موجوعین. حدیث پاک میں ہے کہ آپ عام طور پر ہر سال 2 مینڈھے کی قربانی کیا کرتے تھے. اور روایتوں میں اور وضاحت ہے کہ ایک اپنی طرف سے اور ایک قربانی پوری امت کی طرف سے کرتے تھے. پوری امت کی طرف سے کرتے تھے کہ یہ ہادہ منی وہادہ لم یضحی من امتی. آپ فرماتے تھے بعد میں کہ یہ ایک مینڈھا تو میری طرف سے ہے اللہ، اور ایک جو میرے ان امتیوں کی طرف سے ہے جو شاید کبھی قربانی نہیں کر پائیں گے، ان کی پوزیشن نہیں ہوگی، غریب ہوں گے. تو نبی کو اتنا خیال تھا. ہر 10 سال قربانی کیا سال آیا، مدینہ منورہ میں جانے کے بعد قربانی واجب ہوئی. مکہ میں نہیں، مکہ میں احکام نہیں تھے، وہاں تو زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، حالات کا شکار تھے صحابہ، اسی لیے صرف نماز فرض ہوئی تھی. باقی زکوٰۃ اور روزہ، حج، قربانی، یہ سارے مسئلے جو ہیں وہ مدینہ منورہ جانے کے بعد جو 10 سال آپ کی زندگی وہاں گزری ہے، وہاں یہ چیزیں فرض ہوئی ہیں. تو ہر سال آپ نے 2 قربانی آپ کی، اور مینڈھے کی قربانی کرتے تھے. ہمارے یہاں مینڈھے کا اور گھیٹے اور بھیڑ کی قربانی کا رواج بہت کم ہے، حالانکہ اس کو بہترین قربانی آپ نے کہا. نعمت الاضحیۃ جزعۃ من الضان، فرمایا کہ بہترین قربانی مینڈھے کا جزع ہے. مینڈھا یعنی وہی بھیڑ کا اور گھیٹے کا جزع. جزع کا مطلب وہ بھیڑ کہ جو 7-8 مہینے کا بھی ہے، سال کا مکمل نہیں ہے، لیکن تندرست ہے، موٹا تازہ ہے، اور دیکھنے میں اگر کھڑا کر دو سال والوں کے ساتھ تو کوئی فرق ہی نہ کر سکے. تو یہاں رخصت ہے. اگر سال سے کم کا مینڈھا ہے تو چل جائے گا، جزا جس کو بولتے ہیں وہ چل جائے گا. باقی بکرے میں پورا سال مکمل ہونا شرط، اور بڑے جانور میں 2 سال مکمل ہونا شرط. یہ ہے ذبح حیوان مخصوص، ایسے مخصوص جانور کو ذبح کرنا. اچھا، اور دوسرا تو مسئلے جو یاد آتے جائیں گے، بیان کروں گا، پورا سمندر ہے، مسائل کا پورا سمندر ہے. میں کہاں تک بیان کروں گا، اثر بھی ہو جائے گی تو بھی مسئلے نہیں ختم ہونے والے. یہ بات یاد رکھیے آپ. خیر، تو یہ مسئلہ ثابت ہوا جو حدیث میں نے سنائی کہ اللہ کے رسول ہماری طرف سے بھی قربانی کرتے تھے، تو بڑی بے غیرتی کی بات ہوگی، اور نبی سے گویا کہ تعلق کی کمی کی بات ہوگی کہ اللہ نے مجھے دیا ہے، نوازا ہے، ہم اپنی قربانی کر رہے ہیں. اگر امام الانبیاء کی طرف سے قربانی کر دیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یہ نبی کا کم یعنی بہت معمولی حق ہے ہمارے اوپر کہ آپ ہر سال امت کے لیے قربانی، تو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم پورا جانور نہیں لا سکتے تو کم سے کم ایک حصہ اللہ کے رسول کے نام سے بھی کریں، اللہ کے رسول کے نام سے بھی قربانی کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معمول رہا کہ وہ ہر سال 2 مینڈھے ذبح کرتے تھے. تو ان کے شاگرد احنش رحمۃ اللہ علیہ، حنش بن رحمۃ اللہ علیہ، وہ پوچھنے لگے کہ حضرت آپ 2 جانور ذبح کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ کے رسول نے مجھے وصیت کی تھی کہ علی میری طرف سے قربانی کرنا. تو ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک اللہ کے رسول کی طرف سے کرتا ہوں. 2 جانور 2 مہینے ہر سال حضرت علی رضی اللہ عنہ ذبح کیا کرتے تھے. اس لیے اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے رسول کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، ایک حصہ اللہ کے رسول کا بھی رکھنا چاہیے. اللہ جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو مخصوص جانور کو ذبح کرنا. اب بکرا بکری میں تو ایک ہی حصہ ہوتا ہے، مینڈھے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، لیکن بڑے جانور میں اور اونٹ کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں. اب 7 حصے کی والی قربانی جو ہو رہی ہے وہ 2 شرطوں کے ساتھ درست ہوگی. اچھی طرح سن لیں، آن لائن بھی ہو رہا ہے، بعد میں بھی سنیں، اپنی قربانی کو ضائع نہ کریں، برباد ہونے نہ دیں. ہم جان مال وقت سب قربان کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں ہزاروں روپیہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری قربانی جو ہے ضائع ہو رہی ہے اور اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو رہی ہے. تو بڑے جانور میں جو حصے والی قربانی ہوتی ہے، چاہے وہ بھینسا ہو، بھینسی ہو یا اونٹ ہو، 7 حصے اس کے اندر ہوتے ہیں. تو 2 شرطوں کے ساتھ یہ قربانی درست ہوگی. نمبر 1،
جتنے بھی پارٹنر اور شریک ہیں اس قربانی کے اندر بڑے جانور میں، کسی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی اکثر لوگ نہیں سمجھیں، کسی کا بھی حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور 7ویں حصے سے کم کب ہوگا؟ جب 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے۔ جب 7 سے زیادہ 8، 9، 10 لوگ شریک ہو گئے۔ کیوں؟ ایک چیز کے بھائی 7واں حصہ بڑا ہوتا ہے یا 10واں حصہ بڑا ہوتا ہے؟ 7واں حصہ بڑا ہو گیا 10واں؟ بھائی اکانومی کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، معاشی نظام کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، 7واں ایک چیز کے 10 ٹکڑے کرو، ایک چیز کے 10 ٹکڑے کرو اور ایک چیز کے 60 ٹکڑے کرو، تو وہ جو 60 ٹکڑے وہ ایک ٹکڑا وہ بڑا ہوگا یا 10 ٹکڑے والا بڑا ہوگا؟ تو میں نے پہلی شرط کیا بتائی؟ کسی بھی شریک کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کم کب ہوگا؟ جب 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے، 8، 9، 10 لوگ شریک ہو گئے۔ سمجھ آئی بات؟ تو اب کیا ہوگا؟ ایک کی بھی قربانی درست نہیں ہوگی، ایک کی بھی 7 یعنی میکسیمم 7 ہیں، گجراتی میں ودھارے میں ودھارے یعنی مہتم 7 ہیں، میکسیمم 7 ہیں، کم ہو سکتا ہے۔ کوئی جو ہے کہے کہ ہم بڑا جانور لائیں گے اور صرف 5 ہی حصے رکھے گا، وہ اچھی بات ہے، 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ 5واں حصہ تو بڑا ہو گیا نا، ارے 5 ٹکڑے کریں گے تو وہ تو بڑا ہو جائے گا 7ویں سے، تو کم لوگ شریک ہو وہ تو اچھی بات ہے۔ بولے نہیں ہم 2 ہی لوگ شریک ہوں گے بڑے جانور میں، اچھی بات ہے۔ کوئی کہتا ہے نہیں میں تو اکیلا اکھا اپنی طرف سے کروں گا، تو بولے بھائی ٹھیک ہے اکھا اپنی طرف سے کر، پورا مکمل، یہاں کی زبان میں اکھا بولتے ہیں، پورا میں اپنی طرف سے کروں گا، پورا بڑا جانور کر، 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اور کم کب ہوگا؟ جب 7 سے زیادہ لوگ شریک ہوں گے۔ تو اس کا خیال رکھیں، اس کا خیال رکھیں، مسائل کا سمندر ہے اس کے اندر۔ یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ بائی پاس سے بہت تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اس کے اندر بھی اگر نیچے جاؤں گا تو ابھی ہم پھنس جائیں گے یہیں پر، یہیں سے نکلنے میں وہ 31 ہو جائے گا۔ خیر، تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہاں آپ نفلی قربانی کا ثواب پہنچا سکتے ہیں، واجب قربانی تو ساتھ ہی ہوگی، واجب قربانی تو 7 ہی حصے ہوں گے۔ اب مثلا میں نے جو ہے بڑے جانور پہ 2 حصے لیے، ایک تو میں نے اپنا واجب قربانی کا، ایک حصہ نفل کر لیا، کیونکہ اب جو ہوگا ایک ہی واجب ہے ہر ایک کے اوپر، چاہے وہ کروڑ پتی ہو کہ ارب پتی ہو کہ لاکھ پتی ہو کہ مشکل سے بنا پتی ہو، یعنی قربانی کا نصاب والا مشکل سے بنا ہو، 65,000 کا مالک، ابھی نصاب بتاؤں گا، 65,000 آج کا بالکل نیا اپڈیٹ آج ہی میں چیک کر کے لایا ہوں، کیونکہ چاندی کا بھاؤ جو ہے وہ 1,07,000 روپے ہے، آج 1,07,000 روپے ہے، تو اس کے حساب سے 612 گرام 612.6 گرام کا جو بھاؤ بنتا ہے وہ 65,500 روپے اوپر کچھ ہے، یعنی 65,000 کے قریب بنتا ہے۔ بہرحال تو چاہے وہ 65,000 مشکل سے جو حساب کا مالک بنا ہو کہ لکھ پتی ہو کہ کروڑ پتی ہو، ایک ہی قربانی کرنی ہے۔ اب 2 حصے اس نے لیے، ایک اپنا واجب ادا کرا اور ایک نفل کر رہا۔ اب نفل میں وہ پوری امت کی نیت کرے ثواب پہنچانے میں ہو جائے گی، یہ نہیں بولیں گے کہ پوری امت تو پھر ہزاروں لوگ ہو گئے حصے کے اندر، وہ حصے میں شامل نہیں ہے، ثواب میں شامل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ قربانی تو میں اپنی طرف سے ہی کر رہا ہوں، ایک میں نے اپنا واجب ادا کرا اور ایک اپنے نفل میرے نام سے ہی ہوگی، لیکن میں دوسری نفل قربانی میں پوری امت کو ثواب پہنچانے یا اپنے مرحومین کو، آپ جس کو چاہیں جتنے لوگ کو شامل کرنا چاہیں، ثواب پہنچانے میں اللہ کے یہاں دینے میں کمی نہیں ہے، ہمارے یہاں مانگنے میں کمی ہے، ہمارے یہاں جو ہے لینے میں کمی ہے، وہ مالک غنی ہے، اس کے خزانے بے شمار ہیں۔ تو نفل قربانی میں اپنی طرف سے کروں گا، اس میں ثواب کے اندر پوری امت کو شامل کر سکتا ہوں، جیسے اللہ کے رسول کی مثال میں نے آپ کو دی کہ دوسرا حصہ آپ اپنی طرف سے ہی کرتے تھے لیکن ثواب پوری امت کو پہنچاتے تھے، اس کا مطلب یہ خیر۔ تو یہ ہوئی حصے والی قربانی۔ ایک شرط یہ ہے کہ کسی کا حصہ 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ شرط نمبر 2، حصے والی قربانی میں جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں، میکسیمم 7 یا اس سے کم 6، 5، 3، 2، 1 جتنے لوگ بھی شریک ہو رہے ہیں، ہر ایک کی نیت عبادت کی ہونی چاہیے۔ قربانی صرف نہیں بول رہا ہوں، کیونکہ قربانی بھی عبادت ہے اور بھی عبادتیں ہیں، ابھی میں سمجھاؤں گا اچھی طرح۔ ہر شریک، ہر پارٹنر کی نیت بالکل یقین کے ساتھ، دیکھو ایک دم آرام سے میں سمجھا رہا ہوں۔ ان دنوں میں 12، 12:30، 1 بجے تک فون چالو ہی رہتا ہے رات کو، اتنے مسائل اور جگہ بار بار کل رات کو 11:30 بج گئے،
1.5 घंटे का इसी पर बयान चला, सवालात हुए, तो रात दिन हम लोग इसी में रहते ही हैं। वो मसाइल देख लिए, बिल्कुल सीख लीजिए, बाद में मालूम कर लीजिए, नहीं पता यानी समझ में आ रहा है बाद में पूछिए, लेकिन अपना वाजिब और अपनी इबादत सही तरीके पर अदा कीजिए। आज भी मैं माजरत चाहूँगा, क्योंकि आज के बाद फिर जुमा नहीं आने वाला है। जो लोग बैठे हैं मेरे भाइयों, मेरे लिए मसला नहीं, मैं तो अभी बयान खत्म कर दूँ, कुछ चाहता हूँ कि कुछ सीख लें। ये हम ऑन यानी फील्ड हम काम करेंगे, इबादत करेंगे, कोई खाली जुबानी जमा खर्च नहीं है, बाकायदा हमें अमल करना है। अमल से मुताल्लिक मसले हैं, वाजिब है कुर्बानी, माल हमारा खर्च होगा लाखों रुपए, कहीं ज़ाया ना हो जाए, कहीं गलत मसला ना हो जाए, इसलिए आप जो है बाद में भी पूछ सकते हैं और सीख कर अमल को करना चाहिए। तो बहरहाल हर एक की शरीक की नियत इबादत की होनी चाहिए। कुर्बानी भी इबादत है, इसके अलावा अकीका भी इबादत है, इसके अलावा जो है वलीमा सुन्नत की नियत से हिस्से लेना भी इबादत है। अब मिसाल के तौर पर एक बड़ा जानवर 7 हिस्सों वाला लेकर आया कोई, उसमें उसने 3 हिस्से तो कुर्बानी के रखे, अलग अलग फुला फुला के नाम से, समझे, 3 हिस्से कुर्बानी के रखे और कहा कि 2 हिस्से जो है अकीके के, बेटे का अकीका वो अलग हिस्सा होगा, यानी एक ही हिस्से में कुर्बानी और अकीका नहीं होगा, समझ लें। फर्ज 2 रकात जो है वही सुन्नत भी हो जाए, वही जो है फर्ज हो जाए, फजर की नहीं होगा, 2 सुन्नत अलग पढ़नी पड़ेगी, फर्ज नमाज तो ऐसे ही हिस्से अलग अलग होंगे, लेकिन एक ही जानवर में 3 हिस्से कुर्बानी के रखे किसी ने, अपना घर वालों का और बीवी का 3 हो गए, और 2 हिस्से अकीके के, बेटे के लिए अकीके की नियत से 2 हिस्से ले लिए, और किसी ने नौजवान बेटा अभी उसका निकाह हुआ और वलीमा बाकी था, कहा कि लाओ वलीमा सुन्नत की से 2 हिस्से अपने। तो कुर्बानी भी इबादत, अकीका भी इबादत और वलीमा सुन्नत करके, दिखलावा नहीं, होटल और टेबल लगाने का नहीं। जो होटल खोलते हैं, वलीमा कर रहा है और होटल खोल के बैठा हुआ है, मैं तो वहीं जाके बैठता हूँ, बाकायदा मिलकर आता हूँ, 1 रुपया नहीं लिखाता। तो होटल खोला है या मुझे खाना तो मैं जाके बाद में खा, मैं उस वक्त वहाँ मिलकर बैठता हूँ, उसको दुआ देकर आता हूँ दूल्हे को, माशाअल्लाह अल्लाह तुझे कबूल करे, बरकत दे, दोनों की लाइफ शानदार अल्लाह बना दे, बारकल्लाहु लकुम बारक अलैकुम व जमा बैनु, पूरी दुआ जो अल्लाह सब देकर आता हूँ और उठ के चले आता हूँ, नहीं लिखाता हूँ, 1 रुपया नहीं लिखाता। वलीमा सुन्नत हो गई नहीं तो होटल खोल ली। खैर क्यों, किसने कहा इतना लंबा खर्च करने को, मैं बजट में था तो टेबल कुर्सी लगानी पड़ी, तो क्यों इतना लंबी चादर फैलाई, मेरा वो मसला अलग है। तो वलीमा सुन्नत की नियत से भी हिस्सा लेना वो भी इबादत है, वलीमा सुन्नत भी इबादत है, लिहाजा हर शरीक की नियत इबादत की हो गई, सबकी इबादत अदा हो जाएगी। लेकिन गड़बड़ कब होती है मालूम है? अब क्या हुआ कि एक जानवर लेकर आया कोई पड़ोसी, शानदार बेहतरीन जानवर, अब पड़ोसी की रात पकड़ी है, तो बोले पूरे साल अपने बड़े का गोश्त खाते हैं, कटता कहीं और है और बिकता कहीं और है, पता नहीं क्या होता है क्या होता है। अभी तो कुर्बानी के मौसम में सामने शानदार बेहतरीन जानवर आया है और रात टपक रही है, मुंह में पानी आ रहा है, लाओ 1-2 हिस्सा अपने भी ले ले। तब उसने कहा कि भाई 2 हिस्से खाली हैं, 5 हिस्से हमारे हो गए, 2 हिस्से खाली हैं, तो कहा कि 2 हिस्सा अपना भी रखियो। क्यों? गोश्त खाने के लिए, गोश्त के लिए, कोई इबादत की नियत नहीं, कुर्बानी की नियत भी नहीं है, न वाजिब न नफल न अकीके की नियत है, कोई नियत ही नहीं, खाली बस अपना भी 2 हिस्सा रखियो। तो क्या होगा मालूम? मैं तो डूबा हूँ सनम, सबको ले डूबूंगा। क्योंकि वो 7 हिस्से जो जानवर के अंदर है, पूरे जानवर के अंदर 7 का हिस्सा है। जैसे ये मकान हो, उसमें 3 पार्टनर है, तो इसकी हर दीवार, हर मकान, जब तक तकसीम नहीं हुआ है मकान, हर चीज में तीनों पार्टनरों का हिस्सा है कि नहीं? तो जानवर के हर पार्ट, हर उज़्व के अंदर 7 का हिस्सा है, और 2 हिस्से ऐसे आ गए बगैर इबादत की नियत वाले, गड़बड़। तो मैं तो डूबा हूँ सनम, सबको ले डूबूंगा, किसी एक की कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए अकीके का हिस्सा हो सकता है, ये निकाले गलत कि औरतें फतवा देती हैं, वो असल में वो किताबों के बीच में रहती है ना, इसलिए मुफ्तियों के बीच में रहती हैं और हर वक्त जो है उनका सीखना सिखाना होता है, ऐसे माहौल में रहती, इसलिए औरतें फतवा दे रही, अकीका नहीं किया तो कुर्बानी कहाँ से होगी? क्यों भाई? स्कूटर पर भैंस सप्लाई कैसे होगी? मिसाल बहुत शानदार है, हर चीज़ का जवाब है, यानी शरई जवाब भी, अकली जवाब भी, हर तरह का जवाब है। अकीका मुस्तहब है, कुर्बानी वाजिब है, वाजिब आला होता है, और मुस्तहब करो तो सवाब, न करो तो कोई गुनाह नहीं। अकीके का हुक्म ये है, वो अदना दर्जे का है, और आला चीज़ अदने पे अदना पर डिपेंड नहीं रखती। स्कूटर पर भैंस सप्लाई नहीं हो सकती। अब समझे?
قربانی واجب ہے، قربانی تو کرنا ہی پڑے گا، عقیقہ ہوا کہ نہ ہوا۔ یہ کب نکلے گی، یہ خرافاتیں کب نکلے گی ہم سے، جہالت کی دنیا سے کب نکلیں گے ہم لوگ باہر؟ سیکھو نا، پوچھو نا، معلوم کرو نا، کیوں فتوا دیتے ہو؟ کل ہی ہمارے ساتھی سنا رہے تھے کہ یعنی بیچارہ جانور لے کر آنا قربانی کے لیے، تو اس کو کنفیوز کرنے اڑتے، بولے تو عقیقہ ہوا تیرے؟ بولے نہیں ہوا، تو بولے تیری قربانی نہیں ہوگی، انا للہ و انا، اور خود کی قربانی وہ نہیں کر رہی ہوگی تو فتوا دے رہی ہے۔ ایسے جاہل دنیا میں پیدا ہوا ہے، اور بولے آپ جاہل بولتے ہو؟ ہاں یہ تو حد ہے نا، پھر معلوم کرو نا۔ نہیں یعنی دنیا کے ہر فیلڈ میں جہاں آدمی کو نہیں پتا ہوتا تو بات نہیں کرتا، وہ جانکار سے پوچھتا ہے۔ تو دین اتنا سستا ہو گیا کہ دو آئے فتوے دے رہا ہے، مسئلے میں بتا رہا ہے۔ بہرحال تو مخصوص جانور کو ذبح کرنا، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ حصے والی قربانی میں دیکھ لیں ہمارے ساتھ جو پارٹنر شریک ہو رہے ہیں ان کی نیت کیا ہے، عبادت کی نیت ہے یا نہیں، ورنہ کسی کا بھی یعنی قربانی کا حصہ ادا نہیں ہوگا۔ تو یہ مخصوص جانور کو ذبح کرنا، پھر کہا فی وقت مخصوص، مخصوص وقت میں ذبح کرنا، وہی 3 دن 10 11 12 کل پرسوں اور نرسوں یعنی پیر کے دن، سنیچر اتوار پیر 3 دن ہمارے یہاں قربانی کے ہوں گے۔ تو ان 3 دنوں میں جو ہے جانور کو ذبح کیا جائے گا مغرب تک، تیسرے دن کی مغرب تک قربانی ہو سکتی ہے۔ اور جن شہروں میں عید کی نماز واجب ہے، بڑا قصبہ ہے، بڑا گاؤں ہے جہاں عید کی نماز کی شرطیں پائی جاتی ہیں، یا شہر ہے، ہمارا شہر ہے یا کوئی بھی شہر ہے، اور بڑا ٹاؤن ہے، قصبہ ہے، تعلقہ ہے، تو وہاں عید کی نماز کے بعد قربانی ہوگی، عید کی نماز سے پہلے قربانی درست نہیں ہوگی۔ کسی نے کر لی تو دوبارہ کرنی پڑے گی۔ وہ عام جانور کی طرح ذبح ہو گیا، کھانے والا گوشت کا بکرا ذبح ہوا ہے، کھا سکتے ہیں لیکن قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جہاں عید کی نماز واجب تھی اور عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی گئی، وہاں کی بات۔ ہاں گاؤں میں، دیہات میں جہاں عید کی نماز کی شرطیں ہی نہیں پائی جاتی، عید کی نماز وہاں واجب ہی نہیں ہے، تو وہاں صبح صادق ہونے کے بعد، صبح کا یعنی صبح صادق شہری کا وقت ختم ہوا، صبح صادق فجر کا وقت ہوتے ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، بہتر یہ نماز پڑھ کے فجر کی کریں لیکن پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ دن آ گیا، قربانی کا وقت شروع ہو گیا، سمجھ میں آ رہی بات؟ جہاں گاؤں اور جنگل اور کھیڑے ہیں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، فرض ہی نہیں، واجب ہی نہیں، تو وہاں صبح میں قربانی کر سکتے ہیں فجر کے وقت۔ بہرحال اور اس کے اندر جانور کے موجود رہنے کا اعتبار ہے۔ میں شہر کا رہنے والا ہوں لیکن میں قربانی گاؤں میں کہیں کروا رہا ہوں، تو میرا جانور جہاں پر ہے وہاں کی کنڈیشن دیکھی جائے گی، سمجھ رہے ہیں نا؟ وہاں نماز واجب ہے تو نماز کے بعد، نماز واجب نہیں، گاؤں ہے، میرا جانور وہاں گاؤں میں ذبح ہو رہا ہے، تو چاہے میں شہر کا رہنے والا ہوں، میرے اوپر تو نماز پڑھنا واجب ہے عید کی، لیکن میری قربانی نماز سے پہلے ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں پر جانور ہے وہاں کا اعتبار ہوگا۔ سمجھ رہے؟ کبھی الٹا ہوتا ہے، گاؤں والا شہر میں قربانی کروا رہا ہے تو شہر میں عید کی نماز کے بعد اس کی قربانی ہوگی، چاہے گاؤں کا رہنے والا ہے اس کے اوپر نماز وہاں گاؤں میں واجب نہیں۔ اور شہر میں چونکہ مختلف جو ہے جگہوں پر نماز ہوتی ہے، اب وقت الگ الگ ہوتا ہے، تو اب کیا مطلب کون سی نماز کا اعتبار؟ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ شہر میں کہیں بھی اگر نماز ہو گئی، جہاں تک شہر کی حد لگتی ہے میونسپلٹی اور سرکاری قانون کے اعتبار سے جہاں تک شہر کی حد ہے، تو وہاں کہیں بھی عید کی نماز ہو گئی، اس کے بعد قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ آدمی پہلے نماز پڑھے پھر قربانی کرے۔ لیکن اگر کسی نے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے دن زیادہ ہما ہمی ہوتی ہے، ابھی تو خیر گرمی کا موسم ہے، لیکن جب سردیوں میں عید آتی ہے تو چونکہ وقت بہت لیٹ ہوتا ہے سردی میں، 7:30 تک تو خالی ہے، فجر کا وقت ہی رہتا ہے 7:22 تک، تو 8 کے بعد بھی نماز ہو سکتی ہے، تو اس وقت مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی بہت ٹائم چھوٹ رہتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی قربانی تھی وہ تو نماز پڑھنے کہیں اور جا رہا ہے، لیٹ ہے نماز، لیکن کچھ لوگ گھر کے کہیں جلدی پڑھ کر آ گئے، انہوں نے قربانی کر لی، چاہے صاحب قربانی کی نماز ابھی نہیں ہوئی، وہ نماز پڑھنے گیا ہوا ہے، لیکن کہیں اور قربانی نماز ہو چکی ہے تو قربانی ہو جائے گی۔ کسی بھی جگہ عید کی نماز یعنی شہر میں ہو جائے تو قربانی ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اپنی نماز پڑھ کر پھر قربانی کریں۔ یہ مخصوص جو ہے یعنی وقت میں جانور ذبح کرنا، اور مخصوص نیت کے ساتھ۔ مخصوص نیت کا مطلب کوئی عبادت کی نیت کی جائے گی، قربانی عبادت ہے، اس کی نیت سے جانور ذبح کریں گے تو قربانی ادا ہوگی۔ اور اگر ایسے ہی جانور ذبح کر لیا یا ایسے ہی حصہ رکھ لیا، کوئی نیت ہی نہیں ہے، نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نے جانور خریدتے وقت جو آپ کی نیت ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔
اسی لیے ایک آدمی بڑا جانور لے کر آیا، اس نے ساتھ اس سے نیت کر کے رکھے ہوئے ہیں، پہلے سے بات کر لیے فلاں 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 صاحب میں یعنی ملا کر ساتھ اس سے ہمارے ہونے والے ہیں۔ اب جس وقت جانور ذبح کیا جا رہا ہے، حافظ صاحب کو بلایا، کسی اور کو بلایا، اس نے جانور کو ذبح کیا، اس وقت دعا پڑھی جائے گی، پہلے بھی دعا ہے اور بسم اللہ پڑھنا تو ضروری ہے، اللہ اکبر اور دعائیں پڑھنا یہ سنت ہے، اور اس کے بعد نام لینا ضروری نہیں۔ جو صاحب جانور جو جانور لایا تھا اس نے جو نیت کر کے جو حصے طے کیے تھے، لوگوں سے بات کر کے اپنے گھر کے ہی افراد کے لیے وہ لے آیا تھا کہ گھر میں ساتھ حصے ہمارے ہیں اور لے آیا تھا، تو اس نے جو نیت کر لی تھی وہ ہو گئی۔ اب الگ سے پرچہ وہ حافظ جی پرچہ، تو پرچہ لے کے اب حافظ صاحب بعد میں اچھی باتیں پڑھ لیا تو، لیکن وہ ضروری نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنا چاہیے، نیت ہو گئی ہو، جیسے ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں کل، یا ابھی جمعہ پڑھنے آئے تھے اچھا کپڑا پہن کر نہا کر دھو کر، تو کہاں جا رہے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں ریور فرنٹ گھومنے جا رہے ہیں یا کوئی کھیڑے میں ہوٹل میں کھانے جا رہے ہیں، کوئی مجھے پہ کہاں جا رہے ہو، نماز پڑھنے جا رہے ہو، دکھتا نہیں ہے، تو دل میں نیت ہے جبھی تو زبان پر آیا، ہم نے یعنی ارادہ یہی تو کیا نماز پڑھنے جانا ہے، تو ہم نے غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے، ہماری نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ اگر زبان سے یہاں نہیں بھی بولنا چاہیے کھڑے ہوتے وقت نیت کریں، لیکن ایسی نیت بھی نہ کریں تو امام صاحب نے تو اللہ اوپر کہہ کر وللضالین سورہ فاتحہ ختم، ٹرین روانہ ہو گئی، بڑھو تک ابھی نیت ہی نہیں ہو رہی، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات واجب، وہاں تو وللضالین آمین ہو چکا ہے، اور ابھی حضرت کی نیت ہی سیٹل نہیں ہو رہی، ایسا بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانی دل میں ارادہ ہے، نیت ہو گئی، زبان سے بول لینا بہتر ہے تاکہ زبان بھی دل کے موافق، لیکن اتنا لیٹ بھی نہ کرے، لوکل ٹرین پر بھی نہ سوار ہو، اور راجدھانی تو روانہ ہو چکی، بڑودہ سے بھی آگے، یہ ابھی احمد آباد پلیٹ فارم پہ کھڑا ہوا ہے، تو اتنی لوکل نیت بھی نہ کرے، جلدی کر لے ہوئے۔ بہرحال تو ایسے قربانی میں کہ ہم نے جانور خریدا، اس کو نیت فلاں 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 کی یعنی کر رکھی ہے کہ یہ لوگ شریک ہیں قربانی کی نیت سے یا عقیقے کی نیت سے، تو ہو گیا، اب بعد میں نام لینا اچھا ہے، نہیں لیا تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور سلپ بناتے ہیں، جسے کوئی حصہ لیتا ہے تو سلپ بناتے ہیں، اس میں اگر آگے پیچھے بھی ہو گیا، نام میں آگے پیچھے ہو گیا، اس سے فرق، نیت آپ یعنی میرے لکھا مطلب فاروق بھائی کی طرف سے ہے قربانی، اب فاروق بھائی نے اپنے بیٹے کی نیت سے یعنی حصہ لکھوایا تھا، لیکن وہاں ریکارڈ میں فاروق بھائی کا نام آ رہا ہے، تو بھی قربانی ہو جائے گی ان کے بیٹے کی طرف سے، کیونکہ ان کی نیت کا اعتبار ہے۔ یہاں سلیپ بنانے میں خالی وہ تو ایک انتظام کے لیے کہ آگے پیچھے نہ ہو جائے، حصے کم زیادہ نہ ہو جائے، اور ریکارڈ میں رہے، اس لیے جو سلیپ وغیرہ بناتے ہیں اس کا اعتبار نہیں، خالی ایک پروف کے لیے، باقی آپ نے جو نیت کر رکھی ہے عقیقے کی یا قربانی کی، وہ نیت اللہ جانتا ہے، تو وہ قربانی ہو جائے گی۔ بہرحال تو مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو اس طرح عبادت کی نیت کے ساتھ ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ اب قربانی پر بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے دشمن بھی اور بہت سے مسلمان بھی جو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتے ہیں، کیا بہت سے سوالات کرتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ یہ قربانی یہ تو رحم دلی اور محبت کے خلاف ہے، اتنے سارے جانوروں کو ایسے ہی بے رحمی کے ساتھ جو ہتیا کر دی جاتی ہے اور مار دیا جاتا ہے اور یہ ہوتا ہے، یہ تو رحم دلی اور محبت کے خلاف ہے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو انسانوں کو تو قتل کر رہے ہیں، انسانوں کے قاتل ہیں، لیکن مچھر کو نہیں مارتے اور مکھی کو نہیں مارتے، لیکن انسانوں، یہ تو الزامی جواب، لیکن تحقیقی جواب میں دے رہا ہوں، یہ تو یعنی ان کو جواب ترکی بدرکی الزامی جواب کہ بھائی یہ منہ اور مسور کی طرح، یہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جو یعنی انسانوں کو تو مار رہے ہیں، اشرف المخلوق کی تو عزت ان کے یہاں نہیں ہے، لیکن جانوروں کو ذبح کر دیا، یا اور انسان اپنی ضرورت کے لیے ذبح کر رہا ہے، کوئی ایسے ہی ضائع نہیں کر رہا ہے، کھانے پینے کے لیے ذبح کر رہا ہے، اس پر اعتراض کر رہے ہیں۔ اب تحقیقی جواب سنیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، سمجھے گی نہیں، تو فرمایا، اللہ کے رسول نے مقصد بتایا، قرآن میں ہے کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، جب عبادت کے لیے دنیا میں انسان آیا ہے تو کھائے گا پیے گا ایسے ہی عبادت کر لے گا، روٹی کپڑا مکان بھی تو لگا ہوا ہے ساتھ میں، کھائے گا پیے گا جبھی تو جیے گا، تو پھر آگے اللہ کی عبادت کرے گا۔ تو فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اے انسان تمہارے لیے پیدا کی گئی، دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں انسان تیرے لیے پیدا کی گئی، اور تجھ کو اللہ نے اپنے لیے اور آخرت کے لیے پیدا کیا۔ تو جب اللہ ہمارا رب ہمارے نبی بتا رہے ہیں ترجمان بن کر اللہ کی طرف سے
جو اس کائنات کا دھرتی کا بنانے والا رب جب یہ اعلان کر رہا ہے کہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں انسان تیرے لیے، تیری ضرورت کے لیے پیدا کی گئی ہیں، تو اب آپ سبزہ ویج بھی ہماری ضرورت ہے، نان ویج بھی ہماری ضرورت ہے، اور ساری چیزیں اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو انسان ویج بھی استعمال کرے گا، نان ویج بھی استعمال کرے گا. اب ضرورت کے لیے اس کو کاٹ رہا ہے اور ذبح کر رہا ہے تو یہ تو خود مالک اجازت دے رہا ہے، پیدا کرنے والا کہ انسان ساری چیزیں دنیا کی تیرے لیے اور تو بنا ہے میرے لیے. تو اس میں کون سا اعتراض ہے؟ کوئی سبزی بھی نہیں کھانی چاہیے، اس میں بھی تو اس کو بھی تو ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی ہریالی کو ختم کیا جا رہا ہے، گرین یعنی ختم ہو رہی ہے. تو بہرحال ویج ہو کہ نان ویج ہو، ہر چیز ہمارے لیے. ہاں فضول ضائع کرنا وہ تو اسلام بھی منع کرتا ہے، خواہ مخواہ ذبح کرنا، مار مار کے پھینک رہا ہے ایسی، ضائع کر رہا ہے ایسی، تو وہ تو سبزی بھی ایسے پھینکنا جائز نہیں ہوگا، ویج بھی جائز نہیں ہوگا، نان ویج تو دور کی بات. خیر تو یہ اعتراض غلط. دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے جانوروں کی کمی ہو جائے گی، جانوروں کی کمی ہو جائے گی، جنہیں لاکھ جانور ایک ساتھ ذبح کر دیے جاتے ہیں تو پھر جانوروں کی شارٹیج ہو جائے گی. کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی ایسا ہوا ہو کہ اس سال بھائیوں بہنوں اس سال بکرے اور بکرے کی شارٹیج ہے، اس لیے پورے انڈیا کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی بکرا بکری کی قربانی نہ کرے یا ذبح نہ کرے، عام دنوں میں گوشت بھی نہ کھاوے؟ ہے کبھی؟ دیکھو اللہ کی قدرت دیکھیے، جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے، جتنی ضرورت کی ہوتی ہے، اتنی اللہ نے عام کر رکھی ہے. جو چیز جتنی ضرورت کی ہوتی ہے اتنی عام کر رکھی ہے. سب سے زیادہ ضرورت انسان کے لیے ہوا ہے. ہوا بالکل عام ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کو. آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں، سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، آٹومیٹک سانس لے رہے ہیں. کچھ ایکسٹرا کرنا نہیں پڑتا کہ بھائی بولتے ہو رک جاؤ بھائی 2 منٹ کا اپنے گیپ رکھتے ہیں، اب ہم سانس لینے جا رہے ہیں. لائف کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہے، وہ ضروری ہے سانس لینا. اب ہم لوگ کھانا پینا روک دیا جائے گا، کوئی اور دوسرا کام نہیں کر سکتے، سانس لینا ہے. تو حالانکہ سب سے زیادہ ضروری سانس ہے، ہوا کا جانا، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، آٹومیٹک سانس آ رہا ہے جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، جگ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کوئی کام بھی کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں. اتنا اللہ نے عام کر رکھا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پر پانی کی ضرورت ہے. ہوا کے بعد پانی، غذا تو نمبر 3 پر، فوڈ نمبر 3 پر آئے گا. اس کے بعد پانی کی ضرورت ہے. تو کہا کہ پانی ہوا کے مقابلے میں تھوڑا کم ضروری ہے، تو کچھ تھوڑا بہت تو کرنا پڑے گا. یہ گلاس لے کے منہ تک لانا پڑے گا، یا ڈائریکٹ جو ہے تالا وغیرہ میں منہ لگانا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا تھوڑا بہت، تب پانی اندر جائے گا. اور نمبر 3 پر غذا ہے، فوڈ ہے، کھانا ہے، اس کی ضرورت ہے. تو کہا اس کے لیے تھوڑا اور کچھ پاپڑ بیلنا پڑے گا، کھیتی کرنی پڑے گی، اور یہ کرنا پڑے گا، اور کھانا بنانا پڑے گا. اور نمبر 4 پر دوا ہے کہ وہ اور زیادہ یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، کہ وہ ہر کوئی نہیں بنا پاتا، اس کے لیے کورس کرنا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے، فارمیسی کھولنی پڑتی ہے، وغیرہ وغیرہ. خیر تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہوتی ہے اتنی عام ہوتی ہے. تو آج جانور اور ویج اور نان ویج ہماری دونوں ضروری ہیں، دونوں ہماری ضرورت ہے، تو اللہ نے عام کر رکھی ہے. کتیا جو ہے ایک ساتھ 8-10 پلے پیدا کرتی ہے، لیکن جاتے کہاں ہیں؟ حالانکہ اس کو کوئی کھاتا نہیں، وہ استعمال میں نہیں آتے. اگر دیکھا جاوے بکری 2, 3, 4 بہت بچے، بہت ہو گئے بچے، اس سے زیادہ بکری بچے عام طور پر نہیں دیتی. لیکن کتا ہے کہ کتیا جو ہے 8-10 پلے ایک ساتھ دیتی. اگر دیکھا جاوے تو پوری دنیا بھر جانی چاہیے کس سے؟ کتوں سے. اور جانور کھایا جا رہا ہے تو وہ بکری کم دے رہی ہے بچہ، تو جو ہے وہ اس کی شارٹیج ہونی چاہیے. لیکن نہیں، اللہ نے اتنی عام کر رکھی، جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنا اللہ نے اس کو عام کر رکھا ہے. ایسے ہی جو چیزیں، دوسری بات، جو چیز دین کے لیے قربان ہوگی اس میں برکت ہوتی ہے. تو جانور قربانی میں اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے تو اللہ نے اس میں برکت دے رکھی ہے. لاکھوں مینا کے اندر آج جو قربانیاں ہوں گی، لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں قربانیاں ہوں گی. ایک آدمی ایک قربانی کرواتا ہے. تو عرب کے لوگ تو بہت زیادہ قربانی کرواتے ہیں، سینکڑوں قربانی ایک آدمی کرواتا ہے. کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا کے اندر جو غریب ملکوں میں وہ لوگ گوشت بھیجتے ہیں. تو پھر بھی بکرے اتنے سستے ہیں وہاں پر، یہاں سے سستے وہاں پر ہیں. کروڑوں کی تعداد میں ذبح ہو رہے ہیں. اور یہ تو خالی حج کے دن کی بات ہے، ورنہ روزانہ لاکھوں جو ہے لوگ آتے ہیں اور وہاں مینا میں جو ہے جانور ذبح ہوتے ہیں. لیکن کبھی شارٹیج نہیں ہوئی.
کیوں؟ جو چیز اللہ کے نام پر ذبح ہوگی اس میں برکت ہوتی ہے. بہرحال تیسرا اعتراض کرتے ہیں جو میں نے کہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جو چیز اللہ کے نام پر قربانی فضول خرچی ہے، لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں. بولے چلو ٹھیک ہے قربانی کرنا چاہیے، لیکن ایک ایک آدمی 2 3 3 4 4 قربانی کر رہا ہے، اور سمجھے تو یہ تو کچھ قربانی کر لیتے اور کچھ جو ہے پیسہ صدقہ کر دیتے، غریبوں میں دے دیتے، کچھ دواخانے کھول لیتے. یہ تو جانوروں پر یعنی کروڑوں روپے ضائع ہو گئے، قربانی تھوڑی کرنی تھی، باقی اور پیسہ نہیں اور استعمال ہو جاتا. یہ تو محبت سے خالی ہونے کی علامت ہے. 2 3 جواب اس کے دیے جا سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو عبادت جہاں پر ہے وہاں پر وہی چلے گی. نماز پڑھنا ہے، نماز کی جگہ پر آپ بولو گے میں نماز نہیں پڑھوں گا بلکہ پیسے نکال کر جو ہے 1 لاکھ روپے صدقہ کرتا ہوں، قبول نہیں ہوگا. نماز کی جگہ نماز پڑھنی پڑے گی. جہاں اللہ کا جو حکم ہے کہ جان لگاؤ وہاں جان لگانی پڑے گی. جہاں اللہ نے کہا مال لگاؤ، اب زکات کے اندر رقم فرض تھی نکالنے کی، کہا کہ نہیں 1 لاکھ کی 2500 زکات نکالنی، 2500 تو اس کی سے بہتر میں 25 رکعتیں نہ پڑھ لوں یا 25 یعنی 100 رکعتیں پڑھ ڈالتا ہوں. چلے گا نا مفتی صاحب؟ بولے ہاں چلے گا. کیا چلے گا؟ اللہ کا عذاب اور اللہ کے حالات تیرے اوپر چلیں گے. تو اپنی چلائے گا تو پھر معاملہ گڑبڑ چلے گا. تیرا نہیں چلے گا نہ میرا چلے گا. چلے گا وہ جو اللہ نے چلایا ہے وہ چلے گا. تو مالی عبادت کی جگہ پر جانی عبادت نہیں، جانی عبادت کی جگہ پر مالی نہیں. اب کوئی کہے کہ قربانی کرنی تھی اب جانور ذبح کریں گے، خام مخواہ اتنا بڑا یعنی جانور ضائع ہو جائے گا، اللہ اس کی جگہ پر میں پیسہ صدقہ کر دوں، نہیں ہوگا. یا کوئی بولے کہ نہیں جو ہدیہ ہے اس کی جگہ پر بولے میں 1 لاکھ روپے صدقہ کرتا ہوں، ایک حصہ نہیں لوں گا. اللہ کہیں گے تو 1 لاکھ کیا 1 کروڑ روپے خرچ کرے گا، تیرا واجب ادا نہیں ہوگا. تو 1700 کا حصہ لے لیتا، تیرا واجب ادا ہو جاتا. کروڑ پتی ہے تو بھی کیا وہ دل نہیں ہے، جانور بڑا لانے کی تیرا دل ہی نہیں ہے، ایک حصہ لے لیتا تیرا واجب ادا ہو جاتا. لیکن تو 1 کروڑ روپیہ خرچ کرے گا، صدقہ ادا اس کا بدل نہیں ہو سکتا. قربانی تو تیرے اوپر باقی رہے گی. اور قضا کے اندر پورے جانور کو صدقہ یہ یاد رکھیں 3 دن میں تو آدھا قربانی میں تو آپ ایک حصہ لے لیں گے 1700 کا 1500 کا 2000 کا تو آپ کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن 3 دن نکل گئے، تیسرا دن مغرب کا وقت آ گیا اور آپ کی قربانی باقی رہی. اب قضا ہے اور قضا میں جب تک نہیں پورے سال میں قربانی نہیں کریں گے قضا باقی رہے گی. اور قضا میں اب بولے 1700 کا روپیہ صدقہ کر تو نہیں چلے گا. اب پورا جانور پورے بکرا ہے اس کی قیمت 12,000 15,000 جو بھی قیمت بنتی ہے وہ صدقہ کرنا پڑے گا. قضا میں یہ آپشن اور یہ اسکیم نہیں ہے. ادا کے اندر یہ اسکیم ہے کہ آپ پورا جانور لو، نہیں تو حصہ لے کر قربانی کر سکتے ہو. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں رہیں گی انشاءاللہ وہ کل انشاءاللہ عید کے دن بیان ہو جائیں گی، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. تو اعلان کرنا ہے کہ بھائی انشاءاللہ ہماری مسجد میں عید الاضحیٰ کی نماز 7 بجے ہوگی. عید الاضحیٰ کی نماز ہماری مسجد میں انشاءاللہ 7 بجے ہوگی. اور اس سے پہلے جو ہے جیسا معمول ہے بیان پہلے شروع ہو جائے گا تو وقت پر تشریف لے آئیں اور عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ جو اللہ سے دعا بھی کریں اور قربانی بھی کریں. اور دوسرا اعلان یہ جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے اور حصہ نہیں لیا ہے تو میرے پاس بھی رسید موجود ہے، جلدی کر لیں کیونکہ اب 1 2 دن رہ گیا ہے. تو آج بھی رہے گی، ابھی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ جن کو حصہ لکھانا ہے 1700 روپے حصے ہیں اور بعد میں بھی لکھا سکتے ہیں، لیکن جلدی کر لیں، آج رات تک شام تک کر لیں تاکہ جو ہے سہولت ہو جائے. ورنہ کل بھی ہوگا لیکن کہیں آگے پیچھے مسئلہ نہ ہو جاتا. اس لیے آج ہی اپنی قربانی جو ہے ادا کرنے کی اور حصے لکھانے کی فکر کریں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.